اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے جس دن یہ واقعہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا فرشتے رو پڑے، انسانوں کے دل درس گئے کہ اہل بیت کا ایسے خون بہایا گیا، ایسا ظلم نہ آج سے پہلے، نہ اس ٹائم سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ لیکن یہ جو معرکہ ہوا، جو کربلا کا معرکہ ہوا، اس نے حق اور باطل کے درمیان جو پہچان ہے وہ کرا دی کہ حق پہ کون ہوگا تو وہ حق پر ہوگا، اور کون کس کام کی وجہ سے ناحق ہوگا۔ یہ کربلا کے واقعے نے جو ہے یہ پہچان کرائی ہے ہمیں۔ کربلا کا واقعہ ہم کو یہ چیز بتا رہا ہے چیخ چیخ کر کہ کون معصوم ہے اور کون گنہگار ہے، کون ظالم ہے اور کون معصوم ہے۔ آج دیکھیں تو یزید کا کوئی نام لیتا ہے نہیں، سب اس کو برے نام سے پکارتے ہیں، لیکن حسین رضی کا نام آج مساجد میں لیا جاتا ہے، اذان میں ہے، اذان کے بعد جنم کی دعا میں ہے، نماز کے اندر ان کے لیے ذکر ہے، ان کو سلامتی بھیجی جا رہی ہے، ہر جگہ پہ حسین رضی کا ذکر ہے۔ نماز پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو سلام بھیجتے کہ نہیں بھیجتے ہیں نا۔ اسی طرح جو ہم نماز کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح آگے ہم دیکھیں ہر جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اپنے بچوں کا نام ان کے نام کے اوپر رکھتے ہیں۔ لیکن یزید آج کہاں ہے؟ کدھر ہے یزید؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا ظالم و سفاک انسان تھا کہ جس نے مسلمانوں کا خون بہایا، اہل بیت کا خون بہایا۔ 72 وہ جو ساتھی تھے، جو اہل بیت کے جو بندے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان میں جو بزرگ تھے، جو ان میں بچے تھے، جو ان میں بڑے تھے، جو اہل بیت کی عورتیں تھیں، سب کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ مردوں کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، عورتوں کے سب سے دوپٹے اتار لیے گئے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ان کو قیدی کر لیا گیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ کے اوپر وہ چھڑی مار کر وقت کہتا تھا کہ ایسے ہونٹ کہیں نہیں دیکھے۔ تو ایک صحابی نے اس کو کہا کہ بھئی کمبخت ہٹا ایسے چھڑی، ان ہونٹوں کو میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا، ہٹا ان سے چھڑی۔ وہ ایسا ظالم تھا کہ ان کے حضرت حسین رضی اللہ کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ ان کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اس سے کیسا ظلم کیا گیا۔ 6 مہینے کا بچہ جس کے متعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی دے، اس بچے کو دے دو پانی۔ اگر اس ظالموں نے ایسا تیر مارا جو اس نے اس جگہ کو ہی پھاڑ دیا، حالانکہ جہاں پہ لگا ساری جگہ پھٹی، خون نکل کے ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، میں تو تیرے حکم پر راضی ہوں۔ ایسا ظلم 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا ان کو، کوئی کسی کا کوئی خیال، کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جن کو علمدار کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں جنت جھنڈا تھا اس دن، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے پانی لا رہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، انہوں نے دندان مبارک سے جنہیں اس کو پکڑا مشکیزے کو، اور اس چلے گا ان کی گردن کو کاٹ دیے گئے۔ شہید حضرت نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے، میرے بھائی حسین، میں آپ کے لیے جنہ یہی کر سکتا تھا، ان کو شہید کر دیے کسی طرح سے، مطلب پانی نہ پہنچی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر انسان کے جو دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے کہ اہل بیت کے اوپر اتنا بڑا ظلم۔ وہ یزید جس نے یہ سب کچھ کیا، آج سے کہیں بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات بھی اس کو ہضم نہیں ہوئی، اس بات کو سن کے بھی اس نے یہ نہیں چھوڑا، اس کو اس بات کا، اس حدیث کا بھی خیال نہیں آیا۔ اور ہم یہ سوچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ کس چیز کے لیے تھی؟ کیا ان کی جنگ حکومت پانے کے لیے تھی، عہدہ پانے کے لیے تھی، سیٹ حاصل کرنے کے لیے تھی، اپنے بچوں کو سیٹ پہ بٹھانے کے لیے تھی، کرسی پہ بٹھانے کے لیے اپنے بچوں کو حکومت کرنے کی تھی کہ میرے باپ کی جگہ جو ہے وہ جناب میرے ہاتھ میں آنی چاہیے؟ نہیں، ان کی جنگ تو یزید کے خلاف کس چیز کے لیے تھی؟ شریعت کے معاملے میں تھی۔ وہ تو شریعت کے حکم توڑ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، شراب کو عام کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، شریعت کے احکامات کو توڑ رہا ہے، شریعت کی حدود کو ختم کر رہا تھا۔ وہ اس کے خلاف تبھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اسے بیعت نہیں کی ہے۔
حالانکہ حضرت حسین کو کہا کہ بھی آپ بیعت کر لو، انہوں نے کہا نہیں میں بیعت نہیں کرتا، ان کو خفیہ بیعت کے لیے بھی کہا گیا تب بھی نہیں مان گئے، ان کو ہر طرح کی لالچ دی گئی، ان کو کتنا کچھ طریقے سے منانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مانے۔ ہم سوچے اگر وہ آج اگر مان جاتے، وہ اگر شاید بات مانے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ کیا وہ کفر میں چلے جاتے؟ کیا ہوتا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے اس رواج کو ختم کیا کہ آئندہ کو جن ظلم کا رواج نہ پڑے، آئندہ کبھی ظالم کے سامنے مظلوم کو خاموش نہ رہنا پڑے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جن ظالم کتنے بھی سخت و تکبر کیوں نہ ہو، لیکن مظلوم کو آواز اٹھانی چاہیے اور ایک دن ظلم ختم ہوتا ہے۔ یزید نے جو ظلم کیا وہ اس کے بعد زیادہ عرصہ حکومت کر ہی نہیں سکتا، مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آج تک زندہ ہے، آج تک دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے، حسن رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اہل بیت والوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ اہل بیت کے نام اپنے بچوں کے ناموں میں رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حق پر تھے، اور اس دن کے عمل نے، اس دن کے جو معرکہ تھا، اس نے حق اور سچ کا فیصلہ بتایا، اسے ہم کو بتا دیا کہ حق اور سچ میں کون سی بات ہوتی ہے جو حق اور سچ کی ہے، اور کون سی بات حق اور سچ سے ہٹ کے ہے۔ اس دن جو معرکہ وہ اسے بتا دی کہ حق اور سچ کے لیے لڑنا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ خلافت کے خلاف بھی جا سکتے ہو اگر حق اور سچ کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہو، نہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے بھی ان کی جو حکومت ہے بس ٹھیک ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ہم جب بغاوت نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرنی تھی، نہیں، یہاں انہوں نے بغاوت کیوں کی؟ کیونکہ یہاں پر شریعت ٹوٹ رہی تھی، اس لیے بیچ میں حکومت لینے کے لیے بیچ میں نہیں آئے تھے۔ ان کے اوپر آج الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید حکومت لینے کے لیے آئے، کوئی عہدہ لینے کے لیے آئے۔ ارے بھائی ان کو کون سا عہدہ چاہیے تھا؟ اگر خدا کا عہدہ حکومت چاہیے ہوتی تو جتنے ان کو موقع دیے گئے، جتنے ان کے مطلب آگے ان کو ان کے سامنے باتیں رکھی گئی، چیزیں رکھی گئی تو وہ مان جاتے، مگر انہوں نے یہ چیزیں قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں میں شریعت اور جو حق اور سچ کے ساتھ دوں، اور جو بندہ کوئی حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے قیمت چکائی، اپنی جان اپنا کو شہید کروا کر، اپنے بچے کو شہید کرا کے، اپنی اولادوں کو شہید کروا کے، اپنے گھر والوں، اپنے اہل بیت والوں کو شہید کروا کے، اور ان کے اپنے ساتھیوں کو شہید کروا کے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یزید کو جھکنا پسند نہیں کیا، انہوں نے اس کی ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی جو غلط انسان ہے میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں، اس کو کبھی بھی میں نہیں مان سکتا، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شریعت اور دین کو توڑنے والا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر کیا سبق مل رہا ہے؟ یہ سبق مل رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دینا چھوڑنا، ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے ہمیں۔ یہ تو ہمیں سیکھنے کو ملا کربلا کے واقعے سے کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی شریعت کو آپ کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دین کے لیے انبیاء کو قربان کیا، انبیاء کے لیے کبھی دین قربان نہیں کیا۔ تو ہم تو ایک عام مقدس انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین قربان کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا دین کو بچایا، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے لیکن دین بچا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دین کو قربان نہیں ہونے دیا، جب تک زندہ رہے اس چیز کو سمجھے کہ دین قربان نہ ہو، دین ہمیشہ آگے رہنا چاہیے، انسان پیچھے ہے، دین سب سے پہلے، ہمارا مذہب ہمارا دین سب سے آگے ہے۔ آج ہم شریعت کے احکامات توڑ رہے ہیں، آج ہم ملک ایسے قانون بنا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ شادی کا معاملہ ہو، بلوغت کا معاملہ ہو، اپنے والدین کی عزت ادب احترام کرنے کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے ہم شریعت کے احکامات توڑتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جس نبی کے نواسے نے شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان گنوا دی، اپنے گھر والوں کو، ان کے گھر والے بھی شہید ہوئے، جس نے اتنی قربانی دی، کل ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ ہم دنیا کے معاملات کے لیے، چیزوں کے لیے ہم نے دین و شریعت کی قربانی کر دی ہے؟ میرے بھائی شریعت کی قربانی جو ہے نا وہ نہیں ہے، قربانی تو ہماری ہے، شریعت کو تو ہم نے قائم کرنا ہے، دین ہمارے لیے قربان نہیں ہوگا، ہم نے دین کے لیے قربان ہوگا۔ اور پھر اس میں آخر میں موٹی موٹی بات اگر ہم کر لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آج ہم جنگ کرتے ہیں، جنگ چھوڑے، مطلب آج اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، گاہکی خراب ہو جائے گی، اچھا کسی نکل جائے، باندھے باہر بیٹھے ہوں تو ہمارا مال ٹوٹ نہ جائے، کچھ چوری نہ ہو جائے، اس لیے اپنے بیٹھے کسی سے گاہک اور بندے نکل جائے تو ہم تالے مار کے جا کے نماز پڑھیں۔
ارے بھائی شریعت اور دین کو آگے رکھے، اللہ کے حکم کو پورا کرے، نماز پڑھنے ہم پہنچے، ہمارے مال جائیداد زمین ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے، ہم اللہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عطا فرماتے ہیں کہ جب انسان میری مان کر چلتا ہے تو میں وہ کرتا ہوں جو انسان چاہتا ہے، آپ اللہ کی مان کرتے کہ اللہ وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ارے بھائی جب نماز کربلا کے مقام میں معاف نہیں تھی تو اب کیسے معاف ہو گئی؟ یہ جنا 2 ٹکے کی نوکری اور کاروبار کے لیے نماز کیسے معاف ہو گئی؟ یہ تھوڑی سی سردی اور گرمی کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں، اس کے لیے نماز کہاں سے معاف ہو گئی؟ نماز تو کربلا کے میدان میں معاف نہیں تھی، نماز بدر میں معاف نہیں تھی، احد میں اور خندق میں معاف نہیں تھی، تو نماز آج گھر میں اے سی میں بیٹھے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ایئر کولر اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے کچھ، ہم کہتے ہیں ہمارے جنا آج نماز نہیں پڑھتا، آج یہ معاملہ، آج وہ معاملہ ہے۔ کسی کو نماز کے بارے میں دعوت دو، کیا کہے گا کہ میرے کپڑے ناپاک ہے، نعوذ باللہ، میرا کام اس طرح کہ میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ ایسے کام ہے آپ پاک جوڑا بھی اپنے پاس رکھو نا، آپ کے پاس ایک جوڑا ایسا ہونا چاہیے جو پاک اور صفا اور نماز کے لیے ہو۔ نماز کا ٹائم قریب آئے، آپ جاؤ غسل کرو، غسل کر کے اگر جسم نہ پاک ہے غسل کرو، پاک کپڑے پہنو اور نماز پڑھو۔ اگر جسم پاک ہے تو خالی کپڑے بدلاؤ، پاک کپڑے پہن کے وضو کے نماز پڑھو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ وہ جی ناپاکی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو جنت کی وجہ سے ناپاکی ہوتی ہے تو جنت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ نماز آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے، اگر آپ کے پاس پاک کپڑے نہیں تو اپنے کپڑوں کو پاک کر کے پھر نماز پڑھو، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت حسین نے کربلا کے مقام میں نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ اونٹوں کے سفر میں بھی جن صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جہاں پہ سالوں سال لگے تھے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے، صحراؤں میں نماز پڑھی ہے، اور ہم اے سی والی مسجدوں میں اور اے سی والے گھروں میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ پاتے، اے سی والی بسوں میں سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، سفر میں نماز معاف ہے۔ کس نے کہا کہ سفر میں نماز معاف ہے؟ کون سے صحابی جسے سفر میں نماز نہ پڑھی ہو؟ یہ کبھی ایسا کوئی واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز نہ پڑھی ہو؟ نماز سفر میں، حجر میں، کسی وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور نظر نماز کا ٹائم ہے اور آپ نماز پڑھے بغیر آپ فوت ہو گئے تو آپ گنہگار ہو گئے، آپ وقت کی نماز کو قضا کر کے جا رہے ہیں۔ نماز تو موت کے وقت بھی کہ جنہیں وہ معاف نہیں کی جب اگر آپ کو جب موت کے اثر نظر آ جائیں، جب روح قبض ہونا شروع ہو جائے وہ الگ ہے، اس سے پہلے کی بات کرو کہ روح قبض ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر نماز کا ٹائم آ گیا، روح قبض ہونے سے 1-2 منٹ پہلے بھی داخل ہوا تو آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز پڑھے بغیر فوت ہو گئے تو آپ کا جو چیز ہے نماز قضا ہونے میں آئے گی، یہ معاف نہیں ہوگی نماز سے۔ آپ کہو گے جی میری فوت ہو گئے تو نماز معاف ہو گئی، نہیں۔ اگر آپ کی فوت ہونے سے اگر 1-1.5 منٹ پہلے بھی اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو حضرت حسین نے بتایا کہ نماز کربلا میں بھی معاف نہیں، انہوں نے وہاں بھی نماز پڑھی، زور پڑھی، اور اثر سے پہلے سب شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو اس لیے کیا ہے، نماز کو ہر صورت میں پکڑ لیں، قائم رکھیں۔ نماز جو ہے سب سے اہم جو ہے فرض ہے۔ کلمے کے بعد جس چیز کا اللہ کیا حکم ہوا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کئی جگہ پہ نماز کے اوپر حکم دیے گئے ہیں، کئی نماز کی احادیث اور فضیلت بتائی گئی۔ اب میں بتانا شروع کروں تو 2 گھنٹے بعد نہ ختم ہے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنتوں میں سے کون سا ایسا ہے جو بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور جہاں وہاں جا کے 2 عمدہ سے عمدہ اعلیٰ اٹھیاں پکڑ کے لے آئے بنا کسی عذر اور بنا کسی مسئلے کے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کے 2 آیات کا جنت پڑھنا نفل کے اندر 2 اٹھنیوں سے، اور 4 آیات کا 4 اٹھنیوں سے زیادہ افضل ثواب ہے پڑھنا، اور جتنی زیادہ آیات پڑھی جائیں گی اتنی زیادہ ان کا ثواب اتنی زیادہ اٹھنیوں سے زیادہ ہوگا، یعنی 8 آیات پڑھی جائیں گی تو 8 سے زیادہ کا ثواب ہے۔ تو اس وجہ سے جتنا زیادہ ہو قرآن مجید پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے اندر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز کے اوپر بہت زیادہ حدیث ہے اور بہت زیادہ تاکید اور بہت زور سے تاکید کی گئی نماز کی۔ نماز کی بلوغت کے بعد سے لے کے مرنے دم تک بالکل کہیں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ بھی میرا من گندا ہو گیا، میرا من میلا ہے، اندر سے صفا ہوں گا تو باہر سے نماز پڑھوں گا۔ باہر سے تو نماز پڑھتے ہیں اور پتہ چوری کرتا ہے اور زنا کرتا ہے اور
مال بھی خبر کرتے کرتے وہ کرتے تو اس لیے وہ نماز نہیں پڑھے بھی پہلے کام ختم کرے. ہم تو خود کہتے ہیں بھائی ساری چیزیں ختم کرو پھر نماز قبول ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی اگر گناہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جرم ہے، آپ جو ہے گناہ کرتے ہو تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو. نماز آپ نے نہیں چھوڑنے بلکہ گناہ چھوڑ لو. یہ کون سی بات ہے کہ کوئی غلط کام انسان کے دل میں ہو تو وہ نماز ہی چھوڑ دو؟ نہیں، نماز آپ کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. جو آپ کے دل میں گناہ ہے اس کو چھوڑ دو. نماز ہمیشہ ہر صورت میں آپ نے قائم رکھنی ہے. فرض ہے نماز ہمارے پر ہر ٹائم پڑھنا. اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا. اس لیے نمازوں کو اپنا قائم رکھیں. اگر نماز پوری نکلے گی تو باقی سارے اعمال پورے نکلیں گے. اگر نماز پوری نہ نکلے گی تو کوئی عمل بھی پورا نہیں نکلے گا. تو ابھی 9-10 محرم آنے والی ہے تو بجائے اس میں یہ ماتم کے جاتے ہیں، یہ کام کے جاتے ہیں، اس سب کی ضرورت نہیں. اس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے. سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے بس. اس کے بعد کوئی نہ سوگ ہے نہ کوئی چیز ہے. خوشی کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی خوشی کو ہر سال سیلیبریٹ کریں، منائیں نہیں. اسی طرح غم کو بھی آپ ہر سال نہیں منا سکتے. عید کی خوشیاں ہیں جس کو آپ منا سکتے ہو ہر سال، اس کا جو شریعت کا طریقہ اس حساب سے بس. تو جو ہے نا ہر صورت میں نماز پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ اب 9-10 محرم میں ہم اور بہت سارے کاموں میں لے جاتے ہیں اور فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کاموں میں لگتے ہیں جو کرنا کہیں فرض نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، ان کاموں میں ہماری فرض نمازیں چھوٹ دیتی ہیں. تو اپنی فرض نماز کو آج بھی قائم رکھیں. 9-10 محرم ہوگا تب بھی قائم رکھنا، اور آگے بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ فرض نماز کو قائم کرنا ہے، فرض نماز کو پڑھنا ہے. نماز کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. ہم نے اس چیز کا سے ہم پر عہد کرنا ہے.